اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم عبدالرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دنیا میں بڑھتا ہوا موٹاپا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں یہ اس قدر موٹاپے کا مرض ہوتا جا رہا ہے، جس کو دیکھو موٹاپے کی طرف جا رہا ہے۔ بچوں کو دیکھو تو موٹے، بڑوں کو دیکھو تو ان کے جسم بڑے ہوئے، عورتوں کو دیکھو تو ان میں موٹاپا کثرت سے ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم موٹاپے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو حضرات محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کی نسبت اب زیادہ کھاتے ہیں اور غذا کو ہضم ہونے سے پہلے ہی دوسری غذا پھر لے لیتے ہیں۔ جب تک انسان کو بہت زیادہ بھوک، جس کو سچی بھوک کہتے ہیں، جب تک وہ نہ لگے تب تک دوسرا کھانا نہیں کھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت درکار کیوں نہ ہو۔ ایک بہترین بھوک کے لیے جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ جب 6 سے 8 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے پیٹ پر بوجھ کا سبب نہیں بنے گا، وہ کھانا آپ کے لیے جزو بدن بنتا جائے گا۔ جو آپ کھائیں گے وہ پیٹ پر بھاری پن پیدا نہیں کرے گا، وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھوک کے بغیر کھاتے ہیں اور کھانے پر کھانا کھاتے جاتے ہیں، اور پھر ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جن میں خاص کر بوتلیں ہیں جو ہمارے معدے کی حرارت کو کم کر دیتی ہے۔ جب معدے کی حرارت کم ہو جائے گی تو معدہ غذا کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پائے گا، اور جب غذا صحیح طریقے سے معدے میں ہضم نہیں ہوگی تو وہ غذا معدے میں رکی رہے گی، اور پھر ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ دوسرے کھانے کا وقت ہو گیا تو پھر دوبارہ کھانا کھا لیا۔ اس طرح غذا زیادہ معدے میں پڑے رہنے سے معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو معدے کو خالی رکھیں، جتنا آپ معدے کو خالی رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی زیادہ آپ کے جسم میں قوت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ آپ کے عقل و شعور بڑھے گی، اور اتنا ہی زیادہ آپ کا جسم جو ہے وہ ریلیکس رہے گا، آپ کی سوچ بڑی بہترین رہے گی۔ آئیے میں آپ کو غذا کو بہترین طریقے سے ہضم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور ایک بہت اچھی غذا آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، اب موٹاپا بھی 2 قسم کا ہے۔ ایک موٹاپا وہ ہے جس میں جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور ایک موٹاپا وہ ہے جس میں جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اب جو جسم سخت ہے پہلے اس کو نرم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو پھر وہ ایکسرسائز کرے اور خوب ایکسرسائز کرے، یا پھر اپنی غذا کو بدلی کرے اور ایسی غذا استعمال کرے کہ جو اس کے جسم کی حرارت کو اعتدال پر لائے، جو کم ہو چکی ہے اس کو پورا کرے۔ اب آئیے آپ کو میں غذا کا پہلو بتاتا ہوں کہ آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 2 دیسی انڈے، دیسی مرغ کے، جو گھروں میں مرغیاں ہوتی ہیں، ولایتی مرغی نہیں لینی، اور نہ ہی یہ فارمی مرغی کے انڈے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ گھریلو مرغی کے 2 دیسی انڈے اور 2 سبز مرچ ایک پوری مقدار میں ہونی چاہیے، اور آپ نے 10 سے 12 عدد لہسن کی کاشیں لینی ہیں۔ لہسن کی کاشوں کو اور سبز مرچ کو آپ نے اتنا رگڑنا ہے، اتنا باریک کرنا ہے کہ وہ بالکل ملائی کی طرح ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کو برتن میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور اس کو پکائیں۔ جب وہ پکنا شروع ہو جائے، پانی جل جائے، تو اس میں 2 چمچ دیسی گھی آپ نے ڈال دینے ہیں اور اس کو خوب بھوننا ہے۔ جب اچھی طرح سے وہ تیار ہو جائے تو دونوں دیسی انڈے اس میں ڈال کر اس کو چولہے سے نیچے اتار لینا ہے۔ پھر اس کو خوب پھینٹ لیں۔ جب وہ خوب اچھی طرح سے آپ پھینٹ لیں گے تو وہ آپ کا صبح کا ناشتہ تیار ہے۔ آپ نے وہ دیسی انڈے کھانے ہیں 2 عدد، اور اس کے بعد 1 عدد کپ
پودینے کے قہوے کا پینا ہے۔ پودینے کے قہوے کے لیے آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے۔ 1 کپ پانی کو ابال لیں، جب پانی ابل جائے اس میں 1 چٹکی پودینے کی ڈال دیں اور آپ چولہے کو بند کر دیں۔ پھر 10 منٹ کے بعد اس قہوے کو آپ چھان لیں، اس کو پن لیں اور اس میں 2 چمچ یا اپنی طبیعت کے مطابق اس میں شہد ڈال کر تو وہ آپ نے پینا ہے۔ یہ آپ کا صبح کا ناشتہ جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے۔ دوپہر کو آپ اس طرح کریں کہ 1 پودینے کی گٹھی لے لیں، اس میں 2 سبز مرچیں ڈال لیں، 10 سے 12 عدد لہسن کی کاشیں ڈال لیں اور آدھا چھٹانک ادرک جو ہے وہ آپ ڈال کر اس کی خوب باریک کر کے اس کو اچھی طرح باریک کر لیں اور اس کی چٹنی تیار کر لیں۔ وہ چٹنی آپ نے زیادہ کھانی ہے اور روٹی آپ نے کم کھانی ہے۔ کوشش کریں کہ روٹی کے بغیر اگر آپ اسے کھا لیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو اس کے ساتھ آپ چٹنی کو استعمال کریں اور اس چٹنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور روٹی کم سے کم استعمال کریں۔ شام کو جو ہے وہ آپ بہتر ہے کہ اسی چٹنی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھانا کھا لیں، روٹی کھا لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ آپ نے فروٹ کھانا ہے تو 1 مرتبہ ایک ٹائم فروٹ کر لیں، 1 مرتبہ جو ہے آپ چٹنی کے ساتھ روٹی استعمال کریں اور صبح کا ناشتہ ہے جو ہے وہ دیسی انڈوں کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کریں۔ آپ دنوں میں ہی چند دنوں میں آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ دوا آپ اپنے پاس تیار کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام آپ نے وہ دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ دوا یہ ہے کہ 2 تولے آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے، 2 تولے آپ نے خشک پودینہ لینا ہے اور 4 تولے آپ نے اجوائن لینی ہے اور 2 تولے آپ نے تیز پات لینا ہے اور 2 تولے اس میں سنا مکی کے پتے ڈالنے ہیں۔ یہ ایک مکمل نسخہ ہے۔ اس کو آپ خوب باریک کر لیں، اتنا باریک کر لیں کہ اس کو کپڑے میں سے جو ہے وہ اس کو چھان لیں۔ یہ آپ نے صبح دوپہر شام پودینے کے عرق کے ساتھ یا پودینے کے قہوے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کا وزن جو ہے وہ بہت نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا موٹاپا آتا ہے جس میں جسم اتنا ہارڈ نہیں ہوتا، اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن جسم موٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ اپنی غذا میں ایک وقت صبح اٹھیں تو فروٹ آپ استعمال کریں، فروٹ کھائیں آپ۔ فروٹ میں بہترین جو فروٹ ہے وہ میٹھے چوس لیں آپ، صبح اٹھ کے 6-7 میٹھے کاٹیں اور اس کو آپ چوس لیں، یا پھر آپ خربوزہ لے لیں، خربوزہ آپ کو جتنی طلب ہے آپ اتنا خربوزہ کھا لیں، یا پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ تربوز آپ استعمال کر لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ گرمی کا موسم آ رہا ہے آپ گرما استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ آپ نے فروٹ جو ہے ان فروٹوں میں سے آپ نے کوئی فروٹ جو ہے وہ کھانا ہے۔ انگور میٹھے آ جاتے ہیں تو میٹھے انگور لے کر آپ وہ کھا لیں، یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہوگا۔ دوپہر کو جو آپ نے کھانا استعمال کرنا ہے وہ روٹی استعمال نہیں کرنی، کم سے کم روٹی استعمال کرنی ہے۔ آپ نے سبزی لینی ہے، سبزیوں میں سے بہترین سبزی جو ہے وہ کدو ہے، ٹینڈے ہیں، توریاں ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، اس میں سے کوئی آپ سبزی لے لیں اور شوربے والی بنائیں۔ 1 کلو سبزی آپ بنائیں، شوربے والی بنائیں، اور شوربہ زیادہ آپ نے پینا ہے۔ شوربہ جو ہے وہ آپ نے زیادہ پینا ہے، اس میں سے سبزی بھی آپ نے زیادہ کھانی ہے اور کم سے کم روٹی استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو قہوہ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ پودینہ، ادرک، سونف اور زیرہ سفید، یہ چیزیں جو ہے یہ پودینہ آدھی چمچی، سونف آدھی چمچی، زیرہ سفید آدھی چمچی اور ادرک جو ہے وہ 1 انچ کے برابر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح دم میں آپ نے قہوہ اس کا تیار کرنا ہے کہ 1 کپ پانی ابالنا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر
چولہے کو بند کر کے 10 منٹ کے بعد آپ اس کو چھان لیں، اس کو بھون لیں، اس میں شہد ملا لیں، اس میں گڑ ملا لیں، کوئی چیز آپ کی جو طبیعت کے مطابق ہو وہ آپ اس کو ملا کے تو وہ آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جو آپ دوا تیار کریں اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، وہ میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے 2 تولہ سنا مکی لینی ہے، 2 تولہ تیز پات لینا ہے، 2 تولہ کالی مرچ لینی ہے، 2 تولہ زنجبیل یعنی سنڈ لینی ہے، اور 2 تولہ آپ نے سرنجہ شیری لینی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ باریک صفوف بنائیں، اس کا خوب باریک صفوف بنا لیں، اور صبح دوپہر شام آدھی آدھی چمچی یہ آپ نے ارک مکو اور ارک کاسنی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، یا پھر جو میں نے آپ کو کہوہ بتایا اس کہوے کے ساتھ جو ہے یہ آپ اس دوا کو آپ استعمال کریں۔ آپ یہ دوائیاں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ 2 قسم کا موٹاپا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دونوں ہی مختلف قسم کی دوائیاں ہیں اور ان دونوں کے اثرات مختلف ہیں۔ آپ ان کو جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اسی طرح استعمال کریں، اور پھر دیکھیں کہ چند دنوں میں آپ کے جسم میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ اپنے جسم میں بہت زیادہ ہلکا پن محسوس کریں گے، بہت زیادہ ریلیکسیشن محسوس کریں گے، اپنی طبیعت کو بہت اچھا آپ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو، میری گفتگو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پش کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔